نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عزیزان محترم، میں آپ حضرات کے سامنے حضور بحر العرفان کی ایک کتاب خصائص نقشبندیہ اور نظریات امام اہل سنت کے عنوان پر چند ایک باتیں لے کر کے حاضر آیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نصیب ہوگا۔ یہ جو میں نے باتیں رقم کی ہیں اس کا مدعا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے اور اس کا نام روشن ہوتا ہے تو بعض حاسدین حسد کرنے لگ جاتے ہیں اور کوئی جواب نہ دے کر کے کسی کی خوبیوں کو خامیوں میں تبدیل کرنے کے لیے طرح طرح کے الزامات تراشنے لگتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ الزامات حضور بحر العرفان پر بھی کچھ لوگوں نے لگائے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کی عقل میں کوئی بات نہیں آتی ہے تو پھر وہ اٹھ پٹانگ باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ جیسے قرآن مقدس کی جب سحر انگیزی لوگوں کے سمجھ میں نہ آئی تو کفار مکہ نے قرآن مقدس کو سحر و ساحرین کہہ دیا کہ یہ کسی جادوگر کی جادوگری ہے۔ کسی نے شعر و شاعرین کہہ دیا کہ یہ کسی شاعر کا شعر ہے۔ کسی نے کہا کہانت و کاہنین، کسی کاہن کی کہانت ہے۔ تو ایسے ہی جب انسان کی کاوشیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں اور لوگ تعریفیں کرنے لگتے ہیں تو لوگ جو حسد میں مبتلا ہوتے ہیں وہ طرح طرح کی الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ حضور بحر العرفان پر بھی کچھ اس طرح کی الزام تراشیاں کی گئیں اور ان کو کہا گیا کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے داعی نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ گلابی جو ہے سنی ہے، کسی نے کہا صلح گلی ہے، طرح طرح کی باتیں کی ہیں۔ لیکن جو بندہ عقل و فہم رکھتا ہے، علم اور ادراک رکھتا ہے، وہ ان کے عملی کارناموں کو تو دیکھ ہی سکتا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ان کی تحریریں موجود ہیں اگر ان کی تحریروں میں ذرہ برابر بھی غور کرے گا تو اس کے لیے بات روشن ہو جائے گی کہ حضور بحر العرفان علمی، عملی، تدریسی، اخلاقی ہر اعتبار سے اعلیٰ حضرت کے مشن کے پاسبان تھے۔ بلکہ آپ نے ذکر خفی اور سفر در وطن، خلوت در انجمن، تصور شیخ اور متعدد سلسلے نقشبندیہ کے جو پارہائے نمایاں ہیں ان کو بھی رضوی ڈھنگ میں ڈھالنے کی کوشش کی اور متعدد کتابیں رقم فرمائیں۔ خواہ آپ کی کتاب وہ آداب طریقت ہو یا سلسلے نقشبندیہ اور اس کا سلوک ہو یا خصائص نقشبندیہ ہو یا فوائد تصوف ہو، کوئی بھی کتاب ہو اس میں آپ کو رضوی جلوے نظر آئیں گے۔ ہم جس بات پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نظریات امام اہل سنت اور خصائص نقشبندیہ۔ حضرت بحر العرفان مفتی آفاق احمد مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات و خدمات بلا شبہ مسلک اعلیٰ حضرت اور مشرب مجدد الف ثانی کی ترویج و اشاعت کا ایک روشن باب ہے۔ آپ نے قنوج کی تاریخی سرزمین پر جامعہ احمدیہ سنیہ جیسے عظیم ادارے کی بنیاد رکھ کر علم و عرفان کا وہ سرچشمہ اور وہ پودا لگایا جس سے آج ایک عالم فیض یاب ہو رہا ہے۔ آپ کی ہمہ جہت شخصیت نے جس انداز میں دین متین اور سنیت کی خدمت کی وہ درج ذیل پہلوؤں سے نہایت نمایاں ہے۔ علمی اور تدریسی خدمات، آپ نے تدریس کے ذریعے ایسے رجال، ایسے علماء تیار کیے جو آج ملک اور بیرون ملک دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ جامعہ احمدیہ سنیہ کا قیام آپ کے اسی علمی وژن کا ثمر اور نتیجہ ہے۔ تعمیری مشن، آپ نے مساجد، مدارس، کالجز اور اسکولز وغیرہ کے ذریعے سے آپ نے نہ صرف دینی ڈھانچے کو مضبوط کیا بلکہ مسلمانوں کے لیے ایسی پناہ گاہیں فراہم کیں جہاں ان کے ایمان کی اور عقیدے کی جو ہے مضبوطی اور تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ روحانی اصلاح، آپ رحمہ اللہ نے
پیری مریدی کے ذریعے ہزاروں قلوب کا تزکیہ کیا اور لوگوں کو سنت و شریعت کی راہ پر گامزن کر کے ان کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے مضبوط کیا۔ تحریر اور تقریر، آپ کی زبان اور قلم دونوں ہی مسلک حق کی ترجمانی کے لیے وقف تھے۔ آپ نے اپنی تحریروں کے ذریعے باطل نظریات کا رد کیا اور اہل سنت کے صحیح عقائد کو عوام و خواص تک پہنچایا۔ آپ کا جذبہ ایثار اور جذبہ خدمت اور اخلاص اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشن کے سچے پاسبان تھے۔ آپ کی کتاب خصائص نقشبندیہ نظریات امام اہل سنت کی پاسبانی کا ایک مستحکم اور مضبوط حصہ ہے، جو در حقیقت ایک ایسی علمی اور تحقیقی دستاویز ہے جس نے تصوف اور عقیدے کے درمیان حائل مصنوعی خلیج کو پاٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ محض ایک تالیف نہیں ہے بلکہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ طریقہ نقشبندیہ کے اصول اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر میں کس قدر گہری ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ایک مدلل جواب ہے جو مجددی مشرب اور مسلک اعلیٰ حضرت کو الگ خانوں میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب کے ابتدائی اوراق میں اپنے مقصد کو کچھ یوں واضح کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ قدر تفصیل سے حضرت مجدد اور ان کے متوسلین اور منتسبین کے اقوال نقل کر دیں تاکہ اہل زمانہ دیکھ لیں کہ یہ حضرات جنہیں اہل سنت قرار دیتے ہیں اس کے مصداق دراصل وہی اہل حق ہیں جو آج بھی اہل سنت یا سنی یا بریلوی کے نام سے معروف و مشہور ہیں۔ خداوند قدوس حق کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کے ذریعے ثابت کیا کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نظریات کوئی نیا مسلک نہیں ہیں بلکہ وہی قدیم راہ ہے جس پر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اکابرین گامزن تھے۔ اس کتاب میں نظریات امام اہل سنت کا دفاع جن بنیادوں پر کیا گیا ہے وہ درجہ ذیل ہیں۔ توحید اور شرک کی صحیح تعریف۔ مخالفین اکثر امام احمد رضا خان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے تعظیم اولیاء میں غلو کیا ہے۔ حضور بحر العرفان نے خصائص نقشبندیہ میں حضرت مجدد الفسانی اور دیگر نقشبندی مشائخ کے حوالے سے ثابت کیا ہے کہ محبوبان خدا کی تعظیم عین توحید ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو انبیاء و اولیاء کے لیے ماننا شرک نہیں ہے بلکہ قدرت الہی کا اعتراف ہے۔ وسیلہ اور استمداد کا اثبات۔ امام احمد رضا خان کا موقف تھا کہ انبیاء و اولیاء سے مدد مانگنا، استمداد کرنا جائز ہے۔ حضور بحر العرفان نے نقشبندی سلوک کی بنیادی اصول سے یہ واضح کیا کہ سلسلہ نقشبندیہ میں رابطہ شیخ اور توجہ کا پورا نظام ہی استمداد کی ایک صورت ہے۔ اگر ایک مرید اپنے شیخ سے فیض حاصل کر سکتا ہے تو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اولیاء سے فیض پانا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ نمبر 3، عشق رسول کی مرکزیت۔ اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گرد گھومتی تھی۔ حضور بحر العرفان نے خصائص نقشبندیہ میں یہ نقطہ اجاگر کیا کہ نقشبندی مشرب کی بنیاد ہی اتباع سنت اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قائم ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے کبار مشائخ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو کائنات کا مرکز و محور مانا ہے، جو کہ بعین ہی وہی نظریہ ہے جس کی ترویج و اشاعت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے۔ مخالفین کے اعتراضات کا علمی رد۔ آپ نے اس کتاب میں ان لوگوں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جو خود کو نقشبندی کہتے تھے لیکن امام احمد رضا کے عشق و ادب والے نظریات کو بدعت قرار دیتے تھے۔ آپ نے ثابت کیا کہ ایسے لوگ در حقیقت نقشبندی مشرب کی روح سے ناواقف ہیں۔ امام اہل سنت کے مخالفین کا راستہ نقشبندی اکابر جیسے کہ حضرت خواجہ معصوم اور دیگر نقشبندی مشائخ کے راستے سے بالکل الگ اور تھلگ ہے۔ خصائص نقشبندیہ کے باب اول کے آخری فقرے کو ذرا آپ پڑھیں اور حضرت کی تڑپ کو ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت تحریر فرماتے ہیں
کہ میں حضرت مجدد الفسانی قدس سرہ النورانی کے عقیدت مندوں سے مخلصانہ اپیل کروں گا کہ اپنے اس رہبر اعظم کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ہر اس شخص کے بہکاوے میں آ کر اپنے ایمان اور عقائد حقہ سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں، جو بظاہر تو حضرت مجدد قدس سرہ النورانی کا نام لیتا ہے مگر در حقیقت آپ اور جملہ اولیاء اعظام کی عظمت و رفت کا سخت منکر ہے۔ حضرت مجدد قدس سرہ النورانی کا صحیح مسلک وہی ہے جس کی نشاندہی ہمارے اسلاف نے اور اس زمانے میں بالخصوص امام اہل سنت اعلیٰ حضرت قدس سرہ النورانی نے فرمائی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خصائص نقشبندیہ محض کتاب نہیں بلکہ فکری مصلح ہے، مصلح کا کردار ادا کرتی ہے۔ اس نے نقشبندیوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر وہ اپنے سلسلے میں سچے ہیں تو انہیں امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے نظریات سے اختلاف کرنے کی کوئی علمی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ دونوں کی جڑیں ایک ہی سرچشمہ ہدایت سے سیراب ہو رہی ہیں۔ حضور مفتی آفاق احمد مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس تالیف کے ذریعے سے امام اہل سنت کے نظریات کو سلسلہ نقشبندیہ کی روح ثابت کر کے مخالفین کے تمام اعتراضات کو علمی طور پر دفن کر دیا ہے۔ اور میں آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ نام ہے خصائص نقشبندیہ، لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ خصائص نقشبندیہ کے اندر دفاع کیا جا رہا ہے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے نظریات کا۔ نقشبندی مشائخ اور بزرگوں کے دلائل اور ان کے اقوال کی روشنی میں دفاع ہے امام اہل سنت کے نظریات کا، اور نام ہے خصائص نقشبندیہ۔ اب یہ چیزیں اگر کسی کور نگاہ کو نظر نہ آئیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس کے لیے اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں، دیدۂ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔